اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اس مرتبہ شمالی ہندوستان میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو عشرہ کو خطاب کیا، وہاں کے مومنین بھی یہاں پر تشریف فرما ہے کوٹیسرا، اور اس کے فوراً بعد جو عشرہ بنگلور میں ہوا، اسی آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی. نہ مجھے کچھ چیخنا آتا ہے نہ چلانا، نارمل بات آپ تک پہنچے تو بہتر ہے، اس لیے کہ نارمل گفتگو ہی اصل گفتگو ہے. اب نارمل ہمارے دماغ کو بھی خراب کرتی ہے اور ایمان کو بھی خراب کرتی ہے. بنگلور کے ہارٹ کے ہاسپٹل میں بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نے ہم سے ایک بات کہی تھی کہ اگر اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے، دل کو اگر قابو میں رکھنا ہے تو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھو، اور بلڈ پریشر کو اگر قابو میں رکھنا ہے تو دماغ کو ٹھنڈا رکھو. دماغ ٹھنڈا ہے تو سب کچھ ٹھنڈا ہے. تو دماغ کی گرمی اگر ہم کو پہنچانی ہے تو اپنے کو پہنچائیں، مومنین تک نہ پہنچائیں. صاحبان علم بس آپ داد دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پیغام پہنچ جائے اور بس کافی. یہ میری آپ سے گزارش، بہت توجہ سے سنیں آپ. اور میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہی اسی کو تسلسل دیتے ہوئے آپ بھی سن رہے ہیں، آپ پورے عشرے میں موجود تھے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ مرتبے والا، بلندی والا، عظمتوں والا، عزت والا، بزرگی والا شخص وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں. دیکھیں اس کا انداز دیکھیے آپ، اللہ کی نظر میں. اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی نظر میں. لوگوں کی نظر کا کیا پتہ کب بدل جائے. صبح کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، دوپہر کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، شام کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. تو جو بدلے اس پہ بھروسہ مت رکھو، جو کبھی نہ بدلے، جو کبھی نہ بدلے اس پہ یقین رکھو، اس کی نظر میں. توجہ فرمائیں کیا ہے. اب دیکھیے اس لفظ کو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں، سنتے رہیں آپ. اس لفظ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. لفظ تقوی یہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ صاحب مولویوں کا تو کام ہی ہے تقوی و پرہیزگاری کی باتیں کرنا. یہ اتنا ہلکا نہیں ہے. تقوی اتنا اہم عنوان ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ کا عنوان بھی یہی ہے تقوی، رسول اللہ کا عنوان بھی ہے تقوی، اور اہل بیت کا عنوان بھی تقوی ہے.
بہت توجہ فرمائیں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے لیے اللہ نے کس طریقے سے ہم کو آئینہ دکھایا. دیکھیں میں گفتگو کو جو عرض کر چکا وہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے, جو نہیں کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اسے آپ سنتے رہیے. انعامات کی بارش کر دی اللہ نے متقین کے لیے. اب سنیں آپ, قرآن پڑھیے, اللہ نے انعامات کی بارش کی ہے. کہتا ہے متقین کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں ہیں ہمارے طرف سے, بہت کامیاب ہے, بہت کامیابیاں ہیں متقین کے لیے. کامیابیوں کا ایک پیکج ہے جو اللہ کی طرف سے متقین کے لیے چلا. سنیں گے آپ کیا کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے متقین کے لیے جنت میں شراب طہورہ کے چھلکتے ہوئے جام تیار کر رکھے ہیں. متوجہ رہیں, سورہ نبا کی آیت ہے, سورہ نبا کی آیت ہے کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. پھر ارشاد ہوا عورتوں کی چڑھتی ہوئی جوانیاں متقین کے لیے. میں کیسے عرض کروں, خدا کی قسم پڑھیے قرآن. مولانا فرمان علی صاحب نے ترجمہ کیا عورتوں کی چڑھتی ہوئی جوانیاں متقین کے لیے. صادق حسن صاحب نے ترجمہ کیا نوخیز جوانیاں متقین کے لیے. یہاں ایک جملہ کہہ دوں بہت آہستہ سے, سنیں گے آپ. قرآن کی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ چڑھتی ہوئی جوانیاں متقین کے لیے. اب عرض کروں, زلیخا کی جوانی ایک مرتبہ پلٹتے ہوئے دیکھی. ہم نے زلیخا کی جوانی ایک مرتبہ پلٹتے ہوئے دیکھی, مگر متقین کی جوانی تو ہر دن پلٹتی ہے. اور کیا آپ نے, متقین کی جوانی ہر دن پلٹتی ہے. یاد رکھیے مومن ضعیف ہو سکتا ہے, مسلمان ضعیف ہو سکتا ہے, نمازی ضعیف ہو سکتا ہے, روزے دار ضعیف ہو سکتا ہے, حاجی ضعیف ہو سکتا ہے, مگر متقی کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا. متقی کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ضعیفی کا انحصار جسم پہ نہیں ہوتا, ضعیفی کا انحصار ایمان پر ہوتا ہے. متقی کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کوئی اس درجے کا شیخ الحدیث, ہے کوئی اس درجے کا مفسر قرآن, ہے کوئی اس درجے کا قاری قرآن, ہے کوئی اس درجے کا نمازی, ہے کوئی اس درجے کا حاجی؟ خدا کی قسم اللہ نے کبھی نمازیوں کے واسطے تو یہ اعلان نہیں کیا کہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے. کہیں ہے حاجیوں کے لیے تو اعلان نہیں کیا کہ میری جنت تیرے لیے. روزے داروں کے لیے تو اعلان نہیں کیا کہ میری جنت کی ساری حوریں تیرے لیے. کبھی محسوس کیا آپ نے پروردگار اول نماز ہے تو نمازیوں سے کہہ دیتا کہ میری جنت کی ہر نعمت سب کچھ تیرے لیے؟ ارے میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں, اگر نمازیوں کو جنت دینے کا وعدہ کر دیتا تو قیامت یہ آ جاتی کہ سب سے پہلے شیطان آ جاتا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چیخوں گا نہیں, چلاؤں گا نہیں, بس آپ ایسے سنتے رہیے اور میں پڑھتا رہوں, اور مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. آپ صاحبان علم ہیں. نہیں, یہ اعلان اس نے کسی کے لیے کیا ہی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ دنیا کو بتانا تھا نمازی بدل سکتا ہے, روزے دار بدل سکتا ہے, حاجی بدل سکتا ہے, حافظ اپنا ایمان بیچ سکتا ہے,
لیکن جو متقی ہے وہ کٹ تو سکتا ہے مگر بک نہیں سکتا. صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر حضرات. اچھا حضور پھر کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں متقین کو جنت دوں گا. میرا وعدہ ہے. قرآن پڑھیے. اللہ نے کسی کو جنت دینے کا وعدہ نہیں کیا، کسی کو بھی جنت دینے کا وعدہ نہیں کیا. نماز پڑھو مگر جنت کا وعدہ نہیں کرتا. روزہ رکھو مگر جنت کا وعدہ نہیں. حج کرو مگر جنت کا وعدہ نہیں. زکوٰۃ دو مگر جنت کا وعدہ نہیں. مگر متقین سے وعدہ کیا ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا. یہ لوگوں کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ کسی جھوٹے کا وعدہ نہیں ہے، یہ اس سچے کا وعدہ ہے کہ جس کا رسول بھی اتنا سچا، جس کا رسول بھی اتنا سچا کہ دنیا نے اس کو شاعر کہا، ساحر کہا، دیوانہ کہا، مجنو کہا، مگر کسی نے جھوٹا نہیں کہا. وہ تو فرمانا میں کیا عرض کر رہا ہوں. دنیا نے اس کو سب کچھ کہا مگر کسی نے جھوٹا نہیں کہا. یا جملوں کو بدل کے کہوں، دنیا نے سب کچھ کہا مگر کسی جھوٹے نے بھی جھوٹا نہیں کہا. کسی جھوٹے نے بھی جھوٹا نہیں کہا. تو جس کا رسول اتنا سچا ہے اس کا اللہ کتنا سچا ہوگا. جس کا رسول اتنا سچا ہے اس کا اللہ کتنا سچا ہے. اور حضور وہ یہ وعدہ کر رہا تھا کہ مائک میں کچھ کمی آگے درود بھیج دے محمد و آل محمد پر حضرات. حضرات اور اس کی شان دیکھیے. متقین کے لیے ہر لفظ سے پہلے انا 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 للمتقین. انا کہاں آتا ہے؟ بے شک متقین کے لیے بڑی کامیابی، بے شک متقین کے لیے بڑی کامیابی. جیسے ملائکہ کے لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ. سننا ہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہر لفظ کے آخر میں انا انا. کیا مطلب؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. پروردگار تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ شک نہیں، شک نہیں، شک نہیں. کہا ساری چیزوں کا انحصار شک ہی کے اوپر ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ساری چیزوں کا انحصار شک ہی کے اوپر ہے. جہاں شک آ جاتا ہے وہاں ایمان خراب ہو جاتا ہے. میرے دین میں شک مت کرو، میرے دین میں شک مت کرو. میں نے نماز بھیجی ہے اس میں کوئی شک نہیں، میں نے روزہ بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں. نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. جو چیزیں میری طرف سے آئیں ان میں کوئی شک نہیں. نماز بلا شک، روزہ بلا شک، حج بلا شک، زکوٰۃ بلا شک، میری توحید بلا شک. جملوں کو بدل کے کہوں، لا الہ الا اللہ میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی شک نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی شک نہیں. اور جو ان کی رسالت میں شک کرے، جو ان کی رسالت میں شک کرے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اس لیے کہ جو رسول کا نہ ہوا وہ اللہ کا کیا ہوگا. ایک درود بھیج دے عظمت محمد و آل محمد پر حضرات.
اچھا کبھی آپ نے سوچا، متوجہ رہیے گا، بہت متوجہ، میں ایک منزل پہ آنا چاہوں گا. اللہ نے متقین کو اتنا بڑا درجہ دیا. اب سوچیں آپ ذرا، محسوس کریں گے. اور متقین کو کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا. متقین کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. صاحبان علم یہاں پر تشریف فرما ہے. کیسے؟ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے میری کوشش یہ ہوگی کہ اسی تقوی میں سے میں فضائل نکالوں. فضائل تقوی میں سے نکالوں یا فضائل میں سے تقوی نکالوں؟ مجھے جواب دیجیے آپ. تقوی میں سے فضائل نکالوں یا فضائل سے تقوی نکالوں؟ حقیقت یہ ہے کہ فضائل تقوی سے نہیں نکلیں گے، تقوی فضائل سے نکلے گا. کیسے؟ فضائل ہے سمندر، تقوی ہے قطرہ. بتانا یہ چاہوں گا کہ جب قطرے کی عظمت یہ ہے تو سمندر کی عظمت کیا ہوگی. درود بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر. یہ بار بار کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ آپ سے ایک سوال ہے. روزانہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تو ضرور پڑھتے ہوں گے نا. قرآن کی آیت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا مطلب؟ پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنین کو بخش دے. دعائے مغفرت کس کے لیے ہوئی؟ اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، مومنین کے لیے. تو متقین کے لیے تو کوئی دعائے مغفرت نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزوں، صاحبان علم کے مجمع میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر میں اتنا جملہ پڑھ دوں تو بس کافی ہے فضائل کے لیے. میں اسی لیے کہتا ہوں خدا کی قسم، قرآن کی ہر آیت محتاج ہے فضائل اہل بیت کی. ان کے فضائل کے بغیر کوئی آیت آگے نہیں بڑھ سکتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ہر آیت میں فضائل ہے، ہر سورے میں فضائل ہے، ہر لفظ میں فضائل ہے، ہر حرف میں فضائل ہے، ہر نقطے میں فضائل ہے، ہر نقطے میں فضائل ہے. آپ کو سننا ہے اور مجھے سنانا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنین کو بخش دے. پروردگار ابراہیم سے یہ بھی کہہ دیتا کہ ابراہیم اگلا لفظ اور بڑھا دو، متقین کو بخش دے. دیکھیں مجلس عنوان پہ ہونا چاہیے، مجلس عنوان پہ ہونا چاہیے. کیا؟ متقین کو بخش. مگر نہیں، تو ہے نجس قطرے سے بنا ہوا، اپنی حد میں رہ کے دعا کرنا تاکہ تجھے یہ احساس ہو کہ تجھے دعا کرنے کا حق اپنے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. لیکن جنہیں میں نے بے داغ بنایا ہے، جنہیں میں نے بے داغ بنایا ہے نا، انہیں تیری دعا کا محتاج نہیں بناؤں گا، انہیں تیری دعا کا محتاج نہیں بناؤں گا. سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو دعائے قنوت کی بات ہو گئی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوسری بات کرتا ہوں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں نا، نماز جنازہ میں ایک تکبیر آتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں. کیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. پڑھیے تکبیر. یہاں کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگار مومنین کو بخش دے، مسلمانوں کو بخش دے. یہاں بھی متقین کے لیے نہیں کہا
کہ انہیں بخش دے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, یہی تو پوری مجلس کا نچوڑ ہے. نہ دعائے مغفرت میں دعا کرائی متقین کے لیے, نہ نماز جنازہ میں دعا کراتا ہے متقین کے لیے. میرے جملے کی قدر کریں حضرات, توجہ فرمائیے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, عظمت محمد و آل محمد پر ذرا درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. قبلہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ نے غور کر لیا. دو چیزیں میں نے پیش کی. نہ دعائے مغفرت میں اللہ نے متقین کا نام لیا, نہ نماز جنازہ میں اللہ نے متقین کا نام لیا. بھائی متقین کا نام کیوں نہیں لیا؟ اچھا ایک جگہ اور بھی آتا ہے, اگر کسی ملک میں کچھ لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھائی جاتی ہے. فلاں شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ دو. معلوم یہ ہوا فاتحہ ایک جگہ اور آیا والشہداء صالحین صدیقین. معلوم یہ ہوا دعائے مغفرت شہداء کے لیے بھی ہو سکتی ہے, صالحین کے لیے بھی ہو سکتی ہے, صدیقین کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مگر مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے متقین کے لیے کہا ہو کہ ان کے لیے دعا کرو, ان کا مقام پہچانو, ان کا درجہ پہچانو. تیری دعا کے محتاج مسلمان بھی ہوں گے, مومنین بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, صدیقین بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, مگر میں متقین کو اتنا اونچا بنا دوں گا کہ وہ مرتے دم تک تیری دعا کے محتاج ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا نا میں فضائل نکالوں گا. اب سورہ فرقان پڑھیے, اس میں کچھ ہستیوں نے کیا کہا, پروردگار تو ہم کو متقین کا امام بنا دے. میں نے بڑی محنت سے یہ جملہ پڑھا ہے, پروردگار تو ہمیں متقین کا امام بنا دے. انہوں نے یہ نہیں کہا تو ہم کو لوگوں کا امام بنا دے. لوگوں کے امام تو پہلے ہی ابراہیم بن چکے. اللہ نے ابراہیم کو بھی ان کی حد بتا دی. پورے امتحان میں کامیاب ہو کے بھی تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا, مگر اس قابل نہیں ہے کہ متقین کا امام بن سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے امام, یہ نہیں کہا انہوں نے کہ لوگوں کا امام بنا دے, یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کا امام بنا دے, یہ بھی نہیں کہا کہ مومنوں کا امام بنا دے. کیا کہا, پروردگار ہم کو متقین کا امام بنا دے. میں نے کیا جملہ کہا, اللہ نے دعا کا سب کو محتاج رکھا مگر متقین کو نہیں رکھا. تو جب متقی کسی کا محتاج نہیں بن سکتا تو جو امام المتقین ہوں گے, جو فرما رہا میں کیا کر رہا ہوں, جو امام المتقین ہوں گے وہ کسی کے محتاج کیسے بنیں گے؟ اب میں آپ کو متقی کی تعریف بتا دوں. متقی کیسے کسے کہتے ہیں؟ متقی کی ادنا سی تعریف یہ ہے, متقی وہ ہے مومن تو مرنے کے بعد جنت دیکھے گا, مسلمان تو مرنے کے بعد جنت دیکھے گا, مگر قسم ہے اس منبر کی وہ متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک دنیا ہی میں جنت نہ دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ, کسی نے دنیا میں جنت دیکھی؟ کسی کے باپ نے دنیا میں جنت دیکھی؟ کسی کے خاندان نے دنیا میں جنت دیکھی؟ کسی کے دادا نے دنیا میں جنت دیکھی؟ ہے کوئی ایسا منہ نکال کے میرے سامنے آئے کہ میں نے جنت دیکھی؟ اما ایک فرشتے کو تو برداشت کر نہیں سکتے. تم جنت دیکھو گے تو وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا میں جنت نہ دیکھے. تلاش کرو کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت دیکھ لی. تم کیا دکھاؤ گے؟ ہم دکھائیں گے. آؤ کربلا, زہرا کے لال نے انگلیوں کے درمیان میں حبیب سے کہا دیکھ کیا نظر آ رہا ہے, زہیر کیا نظر آ رہا ہے, سعید کیا نظر آ رہا ہے. فرق بتا دوں, متقی اور امام المتقین میں جو جنت کو دیکھے وہ متقی جو دکھا دے.
درود ہے دے عظمت محمد و آل محمد. اگر یہ امام المتقین نہ ہوتے تو شافعی جیسے امام مچل کے یہ نہ کہتے کہ اے اہل بیت رسول تمہارے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ جس نماز میں تم پر درود نہ ہو جس نماز میں تم پر درود نہ ہو وہ نماز نہیں. بھیا کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شافعی کہہ رہے ہیں. میں خدا کی قسم سوچتا رہ گیا کتنی قیامت کا جملہ کہہ دیا انہوں نے. تمہارے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ جس نماز میں تم پر درود نہ ہو وہ نماز نہیں. میں نے تو آج تک یہی سمجھا تھا کہ جس نماز میں الحمد نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں. بتائیے کوئی نماز الحمد کے بغیر ہو سکتی ہے؟ شافعی تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کو لے لیا تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. بغیر الحمد کو ہو جائے گی نماز. حدیث بھی ہے نا کہ جو نماز الحمد کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز نہیں. توجہ، ظہر کی نماز الحمد کے بغیر ہو جائے گی، مغرب کی نماز الحمد کے بغیر ہو جائے گی، عشاء کی نماز الحمد کے بغیر ہو جائے. تو جب نہیں ہو سکتی تو شافعی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس نماز میں الحمد نہ ہو وہ نماز نہیں. مگر انہوں نے الحمد کو یاد نہیں کیا، اہل بیت کو یاد کیا. کبھی سوچا؟ ارے اس کا مطلب یہ ہوا شافعی کو پتا تھا کہ کوئی نماز تو ایسی ہوگی. صاحبان علم سن رہے ہیں بھائی، کوئی نماز تو ایسی ہوگی کہ ہے تو نماز مگر وہاں الحمد نہیں، پھر نماز ہے. میرے جملوں کی قدر کر رہے ہیں؟ ہے تو نماز الحمد نہیں پھر بھی نماز ہے. تلاش کرو وہ کون سی نماز ہے نماز مگر الحمد نہیں. بھیا وہ زندگی کی نماز نہیں ہے، وہ تیرے مرنے کے بعد کی نماز ہے. نماز ہے نہیں ہے نماز، اس میں کہیں الحمد ہے کہیں الحمد نہیں ہے نا. شافعی نے کیا قیامت کی بات کہی. شافعی کی نظریں دنیا ہی پہ نہیں تھی، آخرت پر بھی تھی. اس کو پتا تھا کہ آخرت میں اگر کوئی بیڑا پار لگائے گا تو وہ اہل بیت ہیں. اگر وہ یہ نہ جانتے تو کوئی یہ نہ کہتا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. درود بھیج دے عظمت محمد و آل محمد پر. حضرات سنیے حضور، حضور کتنی تکبیریں ہیں نماز میت میں؟ جتنی بھی ہیں الحمد ہے کہیں؟ الحمد نہیں ہے نا. شروعات ہوئی اللہ اکبر. میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ، میں خود ہی پڑھ رہا ہوں اپنی نماز. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. شافعی نے کیا کہا؟ جس نماز میں تم پر درود نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. یہ کہہ کے تکبیر پڑھی اور تکبیر پڑھ کے کیا سنا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی جنازے کے سامنے کھڑا ہو کر فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے. اگر کسی کو فضائل سے اتنی ہی الرجی ہے تو وصیت کر کے مر جا کہ میرے مرنے کے بعد جنازہ مت پڑھنا.
صلوات بھیج دے عظمت محمد و آل محمد پر. اور کیجئے حضور. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں حضور کیا کوئی نماز بغیر رکوع کے ہوگی؟ رکوع تو رکن نماز ہے، اگر بھولے سے بھی چھوڑ دو تو نماز نہیں ہوگی. مگر اللہ کو یہ بھول بھی پسند ہے. اس میں ہے رکوع. اچھا سجدے کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہے؟ اس میں سجدہ بھی نہیں، نہ الحمد نہ رکوع نہ سجدہ، مگر اہل بیت ہے. جملوں کو بدل دوں اور کہوں اللہ نے کہا مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مجھے جھکے بغیر آؤ، مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھے سجدہ کیے بغیر آؤ، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے بغیر آؤ. یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے بغیر آؤ. دیکھیے حضور مجلس ایسی ہونا چاہیے. حضور ایک جملہ میرے دماغ میں آیا، مجلس اس طرح کی ہو ہدایت مٹنے نہ پائے، ہدایت مٹنے نہ پائے، فضائل گھٹنے نہ پائے. ہدایت مٹنے نہ پائے، فضائل گھٹنے نہ پائے. تقوی کا مطلب کبھی سمجھا؟ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے کہہ دی تقوی تقوی تقوی. یہ کیا ہے تقوی؟ تقوی کا مطلب ہے اپنے کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ، خود کو. نہیں غور کیا ہماری نالائقی کیا ہے؟ ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی نمازوں کی بڑی فکر ہے، ہمیں دوسروں کے دین کی بڑی فکر ہے. کبھی اپنے دین کے اوپر نظر نہیں ڈالتے، کبھی اپنے نمازوں پہ نظر نہیں ڈالتے. ارے بھیا اپنی نمازوں کو تو بچا لو، اپنی نمازوں کو تو بچا لو، اپنے روزوں کو تو بچا لو. صاحبان علم کے مجمع میں بڑا قیمتی جملہ کہہ دوں اگر آپ کو پسند آئے، اور وہ کیا ہے کہ کسی چیز کا کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے، کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے. بھیا اپنی نمازوں کو بچاؤ، اپنے روزوں کو بچاؤ، اپنے حج کو بچاؤ. ارے بچے گا وہی تو جو تمہارے پاس ہوگا. بھائی کسے بچاتا ہے انسان؟ بھائی بچاتا کسے ہے؟ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ جو ہے اسی کو تو بچائیں گے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ارے جو ہے اسی کو تو بچائیں گے، اور جو ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اسے بچائیں گے کیسے؟ بھائی ایک جملہ کہہ دوں اگر پسند آئے کہ مسجد میں اور فرش ادا میں فرق کیا ہے؟ مسجد میں اور فرش ادا میں فرق یہ ہے مسجد میں جا کے کما لو، یہاں آ کے بچا لو. صلوات بھیج دے عظمت محمد و آل محمد پر. حضرات خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے. معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ کے لیے کوئی اپنا میدان یہاں تیار نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں پہ رہتا ہی نہیں، میری پوری زندگی گزر گئی باہر. اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں، لیکن جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ایک پیغام پہنچ گیا بس کافی ہے.
مجلس کے اندر ایک پیغام پہنچ جائے، مسجد میں جا کے کما لو، یہاں آ کے بچا لو۔ ارے بھائی جب نمازیں ہوں گی تبھی تو یہاں بچاؤ گے، جب روزے ہوں گے تبھی تو یہاں بچاؤ گے، اور جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا خاک بچاؤ گے؟ یاد رکھو، بچانے والا جس کے پاس ہوتا ہے وہ بچانے کی فکر کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ فکر نہیں کرتا، وہ فخر کرتا ہے۔ بھکاری کے پاس فکر نہیں ہوتی، فخر ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ فکر کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ فخر کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ شیطان بن گیا، اور جس کے پاس سب کچھ تھا وہ حر بن گیا۔ ایک صلوات بھیج دے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھو، جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو پتہ ہے لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے؟ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا خاندان ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، اس کے پاس اتنا تھا، اس کے پاس اتنا تھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہی میں پن کی باتیں کرتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا وہ کبھی میں نہیں کہتا۔ عزیزو، ایک جملہ کہہ دوں، بڑا قیمتی جملہ، وقت پہ مجھے یاد آ گیا۔ میں جس کے پاس ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا۔ ایک جملہ کہہ دوں، میں تم کو میں خانے پہنچائے گی، میں تم کو میں خانہ پہنچائے گی، ماں تم کو عزا خانہ پہنچائے گی۔ صلوات دے عظمت محمد و آل محمد پر حضرات۔ بس عزیزو، اب آخری بات۔ اچھا، صلوات دیتی جب محمد آصف بھائی، آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا حضور، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے اتنے بڑے اعلانات متقین کے لیے کیوں کیے؟ نمازی کے لیے تو نہیں کیا، روزہ دار کے لیے بھی نہیں کیا، سب کچھ جھونک دیا متقین کو۔ عورتوں کی آپ یقین جانیے کہ بوڑھوں کی جوانی بھی پلٹ آئے گی یہ جملہ سن کے۔ عورتوں کی ابھرتی ہوئی جوانیاں متقین کے لیے، یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، حدیث نہیں ہے۔ اس کی وجہ کبھی آپ نے سمجھی کیوں کہا؟ متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ متقی اسے کہتے ہیں جو کبھی دنیا کی تمنا نہیں کرتا۔ حضور، اب میری مجلس تمام ہو رہی ہے۔ وہ کبھی خواہش نہیں کرتا، وہ کبھی خواہش نہیں کرتا، وہ کوئی تمنا نہیں کرتا۔ بس یاد رکھو، قدرت کو بتانا تھا جب تم خواہش نہیں کرو گے تو تمہاری خواہش میں کروں گا، جب تم تمنا نہیں کرو گے تو میں تمنا کروں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی عزت کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی شہرت کی تمنا کرتے ہیں۔ شہرت کی تمنا کرنے والوں کو نہ شہرت ملتی ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ آبرو ملتی ہے۔ عزت تمنا کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی کا نام ہے، تقوی کا نام ہے۔ جملہ سنیے گا، متقی کبھی دنیا کی تمنا نہیں کرتا بلکہ دنیا اس کی تمنا کرتی ہے۔ عزت کی تمنا نہیں کرتا، عزت اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اگر ظالم اس سے کہے کہ کس طرح سے میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرو گے تو جواب دے گا جس طرح روز قیامت
تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی نظر آخرت پر ہو. یہ علی کا غلام ہے جو آخرت کو دیکھ رہا ہے کہ جس طرح سے تو آخرت میں میرے ہاتھوں سے قتل ہونا پسند کرے. دنیا کو بتا دیا جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، جب متقی ایسا ہے تو امام المتقین کیسا ہوگا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. مرنے والا مر گیا. سنیے امام المتقین، جب متقی ایسے ہیں تو امام المتقین کیسے ہوں گے؟ ابھی آپ نے سوچا ارے بھائی یہ امام المتقین ہے کون؟ اب یہ بھی تو سوچنا پڑے گا امام المتقین کون. ارے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہر دن روزانہ اذان صبح ہو یا اذان ظہر ہو یا اذان مغرب ہو، روز کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. ارے دنیا کو بتایا یہ ہے متقین کے امام، یہ ہے متقین کے امام. اب اگر اجازت ہو آصف بھائی تو جملہ سنیے. سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ رسول اللہ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پلے صراط نام ہے اس شے کا کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ ہی چلے جائیے گا، آپ ہی چلے جائیے گا، ہم میں تو کوئی جانے والا ہے نہیں. کہاں سے جائیں گے بھائی؟ جو بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو کون جائے گا؟ آپ ہی جا کے بیٹھ جائیے گا، ہم تو جانے والے نہیں. سوائق محرقہ میں لکھا علامہ ابن حجر نے کہ مرسل اعظم نے کہا خبردار، اگر اللہ نے مشکلوں کو پیدا کیا ہے تو مشکل کشا کو بھی پیدا کیا ہے. یہ سوائق محرقہ میں ہے، اگر اللہ نے مشکلوں کو پیدا کیا ہے تو مشکل کشا کو بھی پیدا کیا ہے. علی کی محبت اس طریقے سے پہنچا دے گی جیسے برق گزر جاتی ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور سنیے حضور، مشکل کشا کہتے ہیں، جانتے کسے کہتے ہیں جناب؟ اب سنیے، مشکل کشا وہ بنتا ہے. ارے ہماری کیا حقیقت، ہماری زندگی گزر جاتی ہے چاپلوسی کرتے کرتے، کبھی اس کی چاپلوسی کبھی اس کی چاپلوسی. ارے ہم تو 10 روپے پہ بکنے والے ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے بھائی؟ میں نے یہی کہا تھا مجھے چاہے داد ملے یا نہ ملے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، آل محمد خوش ہو جائیں. ہم کو چاپلوسی نہیں چاہیے، اس لیے کہ چاپلوسی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. ہم اس نے اس کو مشکل کشا مانا ہے. ہماری تو کیا حقیقت، اس نے تو اللہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہہ دیا پہچانیے آپ کا امام کیسا ہے. اس نے کیا کہا؟ ارے تمہاری تو کیا حقیقت ہے، میں نے تو اللہ کی عبادت بھی اہلیت دیکھ کے کی ہے. میں نے غور کیا، خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ میں نے کہہ نہیں سکتا. عام آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز کا اہل ہے یا نہیں، مجلس پڑھنے کا اہل ہے یا نہیں، بات کرنے کا اہل ہے یا نہیں، ہم لوگوں کی اہلیت دیکھتے ہیں. مگر میرا مولا کہہ رہا ہے اللہ سے، میں نے اللہ کو بھی اللہ اہلیت دیکھ کے مانا. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے دیکھا ہو. اجازت ہو تو نہج البلاغہ کا جملہ ادا کر دوں. اگر نہ دیکھتے اہلیت کو تو مولا یہ نہ کہتے ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی، میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا.
تو تیری عبادت کی تو جب وہ لائق سمجھ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو کسی چرواہے کی بیعت کہاں سے کرے گا؟ صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر حضرت. خدا کی قسم تقوی فضائل کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. فکر کرو، فکر اپنی عبادتوں کی، اپنی نمازوں کی، اپنے سجدوں کی. مگر مصیبت یہ ہے جب دولت کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظریں بہت دولت پہ ہوتی ہیں، مگر دوسروں کی عبادت پہ بڑی نظر رہتی ہے ہماری، کبھی ہمارا اپنی عبادتوں پہ نظر نہیں ہوتی. اور مولانا نے کیا خوب کہا، انسان بھی کتنا بڑا ذلیل ہے کہ اپنی بڑی سے بڑی گناہ کو بھی چھوٹے سے چھوٹا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑے سے بڑا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا آصف بھائی کہ تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر، پھرے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا، تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. ہم کو محسوس کرنا پڑے گا، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کمانا ہے اور کمانے کے ساتھ ساتھ ہم کو بچانا ہے. یہی وجہ ہے مسجد میں پہلے جا کے کماؤ تو صحیح، تب بچاؤ گے. اور مسجد اور فرش عزا میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مسجد میں جسم پاک ہوتے ہیں، فرش عزا پر دل پاک ہوتے ہیں، فرش عزا پر دل پاک ہوتے ہیں. مسجد میں مومن بھی جاتا ہے، منافق بھی جاتا ہے، جس کا دل کالا ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے، مگر فرش عزا پہ ہر کوئی نہیں آتا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. تو میری بات تمام ہو گئی. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے. مصائب شروع ہو رہے ہیں حضور. سنا ہے آپ نے مسجد نبوی میں جب سرکار سید الشہداء آئے، نانا کی پشت پہ بیٹھے تھے نا؟ نئی بات تو نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں. آ کے بیٹھے تھے. اچھا جب آ کے بیٹھے تھے اجازت مانگی تھی، اجازت مانگی تھی کہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاؤں؟ کوئی معمولی وقت نہیں ہے. اصحاب پیچھے بیٹھے ہیں، سجدے میں رسول ہیں. حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، دیکھنے والوں نے دیکھ بھی لیا، پھر بھی کوئی نہیں بولا. خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جانتے تھے کہ حسین کی جگہ کیا ہے. ارے جب حسین تم جیسا نہیں تو حسین کا نانا تم جیسا کیسا؟ حسین کا نانا تم جیسے کیسا ہو گیا بھائی؟ اچھا بس مسائل شروع ہو گئے. اجازت تو نہیں مانگی نا، بغیر اجازت کے آ گئے. نماز میں نانا کی پشت پر بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی، اور رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. میں سوچتا رہ گیا یا رسول اللہ سجدے سے کیوں نہیں سر اٹھاتے؟ کہا کیسے اٹھاؤں، انتظار ہے وحی کا. میں نے وحی سے پوچھا تجھے کس کا انتظار؟ کہا جبریل کا انتظار. میں نے جبریل سے پوچھا تجھے کس کا انتظار؟ کہا سدرۃ المنتہا کا انتظار. میں نے سدرۃ المنتہا سے پوچھا تجھے کس کا انتظار؟ کہا لوح محفوظ کا انتظار. میں نے لوح محفوظ سے پوچھا تجھے کس کا انتظار؟ کہا اللہ کی مرضی کا انتظار. میں نے اللہ کی مرضی سے پوچھا تجھے کس کا انتظار؟ کہا مجھے حسین کی مرضی کا انتظار.
जब हुसैन की मर्जी के बगैर अल्लाह की मर्जी नहीं बढ़ती। बगैर इजाजत के पुष्ट पे आके बैठ गए, यही हुसैन। मगर जब अपनी माँ की चादर में जाते हैं, कि ये क्या ख्याल है, अपनी माँ की चादर में जब जाते हैं तो क्या कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं? मैंने हाथों को जोड़ के पूछा, मौला नाना की पुष्ट पे बैठने के लिए इजाजत नहीं मांगी, माँ की चादर में आने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। कहा दुनिया को पता चल जाए कि मस्जिद और है, मेरी माँ की चादर और है। मस्जिद में सब जा सकते हैं, मगर मेरी माँ की चादर में मासूम भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकता। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी ये आपकी चादर का मर्तबा है कि मासूम भी बगैर इजाजत के नहीं आया, मगर वो ज़ैनब की चादर थी जो करबला में छिन गई, जो कोफे में छिन गई, वो शाम के बाजार में छिन गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर हाँ, यकीनन आपकी चादर का बहुत बड़ा मर्तबा है, मगर बीबी हाथों को जोड़ के कहूंगा, आपकी चादर ने तीन को नहीं बचाया, ज़ैनब की चादर ने तीन को बचाया है। इस्लाम को बचाने वाली जात का नाम हुसैन है, और हुसैन को बचाने वाली जात का नाम जनाब ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर। आज़ादारो, मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं, अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं। जानते हैं कि बीमार करबला ने क्या कहा, क्या जुमला कहा? फरमाते हैं, मुझे जंजीरों ने नहीं रुलाया, मुझे हथकड़ियों ने नहीं रुलाया, मुझे तौक ने नहीं रुलाया, मुझे सरों ने नहीं रुलाया, मुझे सकीना के सवालों ने बड़ा रुलाया। मुझे सकीना के सवालों ने बहुत रुलाया। कभी कहती थी, भैया हम कब मदीने जाएंगे, हम कब अपने वतन जाएंगे। आज़ादारो, जानते हैं कि मेरा बीमार इमाम, देखिए आज एक मजलिस में एक सवाल, और वो ये कि अगर आप सवाल करेंगे ना, आज किसकी शहादत है, आज किसकी शहादत है, आज किसकी शहादत है, 25 मुहर्रम आई, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत है। लेकिन मेरा जवाब क्या होगा? अगर कोई मुझसे कहे ना कि मौला सज्जाद की शहादत किस तारीख को है, जनाब ज़ैनब की शहादत किस तारीख को है, तो जानते मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब यह है कि पहली मुहर्रम के बाद कौन सा दिन था जब ज़ैनब शहीद नहीं थी। पहली मुहर्रम के बाद कौन सा दिन था कि जब जनाब सैयद सज्जाद शहीद नहीं। जानते हैं ना आप, जब पूछने वाले पूछते थे कि मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पहुंची, तो जवाब क्या देते थे? 3 मरतबा अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। कहा मौला वजह क्या है? तो जवाब क्या दिया? मुझे शाम में बाजार में जंजीरें पहनाकर, हथकड़ियां पहनाकर गुलामों के साथ बिठाया गया। जो हजरात शाम की जियारत कर चुके हैं, मैंने भी जाके देखा, कितना पुररौनक बाजार है वो बाजार हमीदिया। अल्लाह अकबर, किस तरीके से जनाब ज़ैनब वहां पर होंगी। अल्लाह, आज़ादारो, मसायब के 2 जुमले हैं और मैं मजलिस को तमाम करना चाहूँ। वाक़या करबला के तकरीबन 35 बरस मेरा मौला जिंदा रहा। जब बाजार से गुजरते थे ना, तो जो कस्साब होते थे ना, गोश्त को ढक लेते थे, गोश्त को ढक लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक कस्साब ने गोश्त को ढका नहीं, वो भूल गया, उसका गोश्त खुला हुआ था। मेरा चौथा इमाम वहां से गुजरा,
اور جیسے ہی گوشت کو دیکھا دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اور قصاب سے ایک سوال کیا, بھائی یہ بتا دے تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا تھا؟ ہاں میں نے چھری کو تیز کر لیا تھا. اس کے بعد پوچھا کیا تو نے جانور کو پانی پلانے پر ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ مولا میں مسلمان ہوں, میں نے پانی پلایا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا ہے میرے بابا, ارے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. آزاداروں سن سکیں گے تیسرا جملہ کیا کہا میرے امام نے؟ یہ بتا دے جب تو حیوان کو ذبح کر رہا تھا تو کوئی دوسرا حیوان دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں مولا دیکھ نہیں رہا تھا. ہائے میرا بابا ذبح ہو رہا تھا, میری پھوپھی زینب 70 قدم کے فاصلے پر, ارے میرے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے. شمر میرے بھیا کو چھوڑ دے. آپ کی آوازیں بلند ہیں عزاداروں, میں کیسے عرض کروں؟ بس اتنا جملہ سنے عزاداروں. لٹا ہوا قافلہ جب رہائی پا کر شام سے چلا ہے, شام سے چلا ہے, سن سکو گے شام سے 2 راستے, ایک راستہ مدینے کا, ایک راستہ کربلا کا. مولا سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں مدینے جائیں گی؟ کربلا نہیں میرے لال, میں پہلے کربلا جاؤں گا, میں کربلا جاؤں گا. بس جب تمام بیویاں سوار ہو گئیں, ایک بیوی کا پتہ نہیں. کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں ہیں, رباب کا کہیں پتہ نہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا یہاں پر, اب تک میں مسائل پڑھتا رہا, ایک جملے کو میں ایڈ کروں گا. اولاد والو, اولاد والو اپنے کلیجے کو دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو, سب بیویاں ہیں, رباب نہیں ہے. بیمارے کربلا نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے. گئے, کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی قبر سے لپٹی ہوئی ماں. کہا اماں چلو. کہا کیسے چلوں؟ اب میرا کیا رہ گیا جانے کے لیے؟ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اصغر کو کربلا میں کھو دیا, سکینہ کو شام میں کھو دیا, اب میں کیسے جاؤں؟ آئے عزادارو کیا گزری ہوگی, کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر. کوئی رباب کے دل سے پوچھے. وہ مجلس تمام ہے عزادارو, آخری جملہ سنیں گے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہائی پا کے مدینے میں آ گیا, اور جب مدینے میں آیا جناب محمد حنفیہ کو پتا چلا حسین آ گئے, زینب آ گئی, گھر کو چھوڑا, گھر سے نکلے. جیسے ہی نکلے سامنے سید سجاد کو دیکھا. بیمارے کربلا نے کہا چچا جان بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. جناب محمد حنفیہ نہیں سمجھ سکے یہ کون ہے. ایک مرتبہ کہا میں نے سنا ہے کہ میرا بھائی حسین کربلا سے آ گیا. کہا حسین ذبح ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے چچا جان. آخری جملہ آگے نہیں بڑھوں گا. جب بار بار چچا کہا تو محمد حنفیہ نے کہا قیدی میں حسین کو بعد میں پوچھوں گا, پہلے تو بتا دے تو ہے کون جو مجھے چچا کہہ کے پکار رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں, میں سید سجاد ہوں. کہا میرے لال ارے تو 24 برس کا جوان جب گیا تھا ایک ایک بال کالا تھا, آج تیرا ایک ایک بال سفید. کہا چچا آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا. میرا بابا ذبح ہو گیا, میرے چچا کے بازو قلم ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ